الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کو عابد بننے اور اعلیٰ اخلاق اپنانے کی طرف بہت توجہ دلائی، کیونکہ ان کے بغیر ایک ایمان کا دعویٰ کرنے والا مومن نہیں کہلا سکتا۔ جہاں مومن کی یہ نشانی ہے کہ وہ عبادت کرنے والا ہو، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ وہ لغو باتوں سے اعراض کرنے والا ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص مومن بھی ہو اور پھر اس سے بد اخلاقیاں بھی سرزد ہو رہی ہوں۔ عموماً بد اخلاق انسان اس وقت ہوتا ہے جب اس میں تکبر ہو۔ اسی لیے رحمان خدا کے بندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ یمشون علی الارض ہونا، یعنی زمین پر وہ نہایت عاجزی سے چلنے والے ہیں۔ اور جس انسان میں عاجزی ہو وہ نہ صرف جھگڑوں فسادوں سے بچتا ہے، صلح جوئی کی طرف رجحان رکھتا ہے، بلکہ دوسرے اعلیٰ اخلاق بھی اس میں پائے جاتے ہیں۔ اور جب اعلیٰ اخلاق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا بھی پیش نظر ہو اور اس کی رضا کے حصول کے لیے اعلیٰ اخلاق کے ساتھ وہ خدا تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہو، تو پھر ہی یہ کیفیت جو ہے وہ حقیقی مومن کی کیفیت ہوتی ہے۔ گویا حقیقی مومن عابد اور عاجز ہوتا ہے۔ ہاں، یہی بھی صحیح ہے کہ ہر انسان کی استعدادیں مختلف ہیں، جسمانی حالت مختلف ہے، بعض عارضی حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جو روک بن جاتے ہیں۔ اس لیے ہر شخص ہر وقت اور ہر حالت میں اپنے اخلاقی معیار کو ایک طرح نہیں رکھ سکتا۔ اسی طرح اپنی روحانی ترقی کے لیے بھی اپنی عبادتوں اور اپنی نمازوں کے وہ معیار نہیں رکھ سکتا جو ایک مومن سے متوقع ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مومنین کو حالات کے مطابق سہولتیں مہیا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ضرورت سے زیادہ بوجھ انسان پر نہیں ڈالتا، یا انسان کی حالت اور صلاحیت سے زیادہ بوجھ اس پر نہیں ڈالتا۔ بس یہ کہنا کہ بعض کام ایسے ہیں جو انسان کے لیے ناممکن ہیں، اس لیے کیے نہیں جا سکتے، یہ بات کم از کم دین اسلام کے بارے میں غلط ہے۔ یہ صحیح نہیں۔ نمازوں کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ مومن کو کہتا ہے کہ یہ تم پر فرض ہیں، انہیں ادا کرو، تو ساتھ ہی بہت سی سہولتیں بھی دے دیں۔ مثلا جو کسی وجہ سے کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا،
اسے کہہ دیا کہ بیٹھ کر پڑھ لو، اور جو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا بعض بیماریوں کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، کیونکہ بیٹھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، تو اسے کہہ دیا کہ لیٹ کر پڑھ لو۔ پھر لیٹنے میں بھی کوئی شرط نہیں ہے کہ کسی خاص انداز میں لیٹنا ہے، جس طرح انسان لیٹا ہو وہی نماز پڑھ سکتا ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، سفر یا اور کوئی وقتی مجبوری ہے تو کہہ دیا کہ قصر کر لو، جمع کر لو۔ بس کوئی شخص اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ نماز پڑھنا اس کے لیے ممکن نہیں، بلکہ ایسے لوگ جو اس قسم کے کام کرتے ہوں، جن میں بظاہر ان کے کپڑے گندے ہوئے ہوں، ان کو بھی یہی حکم ہے کہ اگر صاف کپڑے نہیں ہیں تو جیسے بھی پہنے ہوئے ہیں ان میں ہی نماز پڑھ لو، لیکن نماز ضرور پڑھو۔ اسی طرح اگر پانی نہیں ہے تو پھر وضو کے بجائے تیمم کر لو۔ غرض کہ کوئی عقل مند کسی کا یہ بہانہ تسلیم نہیں کر سکتا کہ نماز پڑھنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ جب تک ہوش و حواس قائم ہے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ بس نماز کے بارے میں یہ کہنا کہ بعض حالات میں ہمارے لیے ناممکن ہے، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ بہت سے لوگوں سے پوچھو تو مختلف قسم کے بہانے بناتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ ایسے بہانے کر کے ایمان سے دور ہٹ رہے ہوتے ہیں۔ بس اس طرف ہم میں سے ہر ایک کو توجہ دینی چاہیے۔ آئرلینڈ میں جب میں نے مسجد کے افتتاح پر خطبہ دیا اور عبادتوں کی طرف توجہ دلائی تو امریکہ سے ہمارے ایک مربی صاحب نے لکھا، اور پھر بعض اور جگہوں سے بھی خط آئے کہ خطبے کے بعد مسجدوں میں حاضری بڑھ گئی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ مسجد میں نمازوں پر نہ آنا کس کی مجبوری کی وجہ سے یا ناممکنات کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ سستی تھی، اور جب توجہ دلائی گئی تو اثر ہوا۔ لیکن اس اثر کو مستقل قائم رکھنے کی ضرورت ہے، جو ایک مومن خاصہ ہے، اگر توجہ دلائی جائے تو پھر اس پر عمل کرتا ہے۔ خدام الحمدیہ اور لجنہ کو خاص طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ نوجوانوں میں نمازوں کی پابندی کی عادت ڈالیں۔ اس عمر میں صحت ہوتی ہے اور عبادتوں کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں اس طرف خاص طور پر توجہ دلائی ہے کہ جوانی اور صحت کی باتیں ہی حق ادا کرتے ہوئے ادا کی جا سکتی ہیں۔ بڑھاپے میں تو مختلف عوارض کی وجہ سے انسان وہ حق ادا نہیں کر سکتا جو عبادت کا حق ہے۔ بہرحال انسان کو سوچنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ فرائض تو طبیعت پر جبر کر کر بھی اگر ادا کرنے پڑیں تو ادا کرنے چاہیے۔ کجا یہ کہ سہولتوں کے باوجود بھی ادا نہ کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب صحت دی ہے تو صحت کا شکرانہ بھی خدا تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے، اور یہ حق عبادت سے ادا ہوتا ہے۔ صحت کی حالت کا شکرانے کے طور پر عبادتیں بجا لانے کی ضرورت ہے، نمازوں کی ادائیگی کی ضرورت ہے۔ بس اس طرف توجہ دینے کی بہت زیادہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے بغیر ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اب میں دوسری بات کی طرف آتا ہوں، یعنی اچھے اخلاق۔
اعلیٰ اخلاق رکھنے والوں کا ایک بہت بڑا وصف سچائی کا اظہار ہے اور سچائی پر قائم رہنا ہے۔ ایک مومن کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ ہمیشہ سچائی پر قائم رہے اور جھوٹ کے قریب ہی نہ پھٹکے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ اگر جھوٹ سے انتہائی نفرت ہو۔ لیکن عملاً ہم دنیا میں کیا دیکھتے ہیں کہ مختلف موقعوں پر جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میرا ارادہ تو نہیں تھا لیکن غلطی سے میرے منہ سے جھوٹ نکل گیا۔ اسائلم کے لیے یہاں درخواستیں دیتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں وہ تو میرے منہ سے فلاں بات نکل گئی اس لیے غلطی سے نکل گئی، میرا ارادہ نہیں تھا۔ لیکن اگر عادت نہ ہو تو غلطی سے بھی باتیں نہیں نکلا کرتی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے، ایسے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے جن کو غلطی کا احساس ہو۔ لیکن اس صورت میں انہیں اپنے اس عمل پر اظہار ندامت کرنا بھی ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جھوٹ بولے اور پھر اس پر ندامت بھی محسوس نہ کرے، اور اس کے جھوٹ سے اگر کسی کو نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کرنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ الٹا ضد پر آ کر جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرے، یا یہ کہے کہ اس جھوٹ کے بغیر گزارا ہی نہیں ہو سکتا تھا، تو ایسا شخص نہ تو ایمان پر قائم ہے نہ ہی اچھے اخلاق والا کہلا سکتا ہے۔ یقیناً ایسے شخص کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ صحیح راستے پر نہیں ہے۔ پھر اخلاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں کے ساتھ نرمی اور اچھے طریق سے پیش آؤ، ان سے اچھے طریقے سے بات کیا کرو۔ اب عام طور پر تو انسان دوسروں سے اکھڑ پن سے بات نہیں کرتا، باوجود اس کے کہ بعض طباع میں خشونت اور اکھڑ پن ہوتا ہے، لیکن وہ ہر وقت اس کا اظہار نہیں کرتے۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں سے نرمی اور ملاطفت سے پیش کرو آؤ، ان سے بات کرو، تو ایسے ہی لوگوں کو کہتا ہے کہ اپنی اس خشونت اور اکھڑ پن کی طبیعت میں نرمی پیدا کرو، اور کبھی بھی تمہارے سے ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جو دوسرے کو تکلیف پہنچانے والی ہو۔ ذرا ذرا سی بات پر مغضوب الغضب نہ ہو جایا کرو۔ لیکن بعض انسان اپنی طبیعت کی وجہ سے، جیسے میں نے کہا طباع ہوتی ہیں، یکدم بھڑک بھی جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ اگر سخت بات کہنے کے بعد اپنی سختی پر افسوس کریں اور جو جذباتی یا کسی بھی قسم کی تکلیف جو ان سے دوسروں کو پہنچی ہو اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں، تو توبہ اور استغفار کریں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے، اور ان کی توبہ قبول بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر توجہ نہ دینے والے، بے جا تشدد اور سختی کرتے چلے جانے والے، اور کسی قسم کی بھی ندامت محسوس نہ کرنے والے، تو وہ لوگ ہیں جو نہ صرف اخلاق سے گر رہے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نفی کر کے گناہ گار بھی ہو رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کی یہ باتیں بھی ان کے کسی کام نہیں آتی۔ بس اللہ تعالیٰ
ایسے لوگوں کو اپنی مغفرت کی امید دلاتا ہے جو کسی خاص جوش یا غصے کے ماتحت ایک فعل کر دیں لیکن بعد میں ہوش آ جانے پر اپنے اس فعل پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں اور اس کے ازالے کی کوشش کریں۔ لیکن جو شخص نادم نہ ہو، ہوش آ جانے پر بھی کسی قسم کی ندامت یا افسوس کا اظہار نہ کرے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی عذر نہیں پیش کر سکتا۔ بس ہمیں اپنے جائزے لینے چاہیے۔ بہت سے معاملات میرے سامنے آتے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑوں کے، لین دین کے معاملات ہیں کہ ایسے مغضوب الغضب ہوتے ہیں لوگ کہ کچھ نہیں دیکھتے کہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ عورتوں کو جذباتی تکلیف بھی دیتے ہیں، ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے معاملات ہیں، آپس میں غلط قسم کے رویے ہیں۔ پھر یہ سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، اصلاحی کمیٹی کوشش کرے یا قضا کوشش کرے، یہ لوگ اپنی بات پر اڑے رہتے ہیں، اور جب کسی فریق پر تعزیر ہو جائے تو پھر تعزیر ہوتی ہے تو پھر ہوش ان کو آتی ہے تھوڑی سی، پھر معافی کے لیے بھی لکھتے ہیں اور پھر اس کا مداوع کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں جو زیادتیاں انہوں نے کی ہوں۔ ٹھیک ہے، ایسے لوگ سزا کے بعد معافی لے کر اپنے انجام کو بچا لیتے ہیں، لیکن تعزیر کا داغ تو ان پر لگ جاتا ہے۔ تو اگر اپنی انا کے چکر میں نہ پڑتے تو پہلے سے ہی فہم و تفہیم سے معاملہ طے ہو سکتا ہے۔ بس ایسے لوگوں کو اپنے ایمانوں کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ بعض ایسے ہیں جو کسی بھی صورت میں نہیں مانتے، وہ تو بالکل ہی دور ہٹ جاتے ہیں۔ دنیا اور اس کے فوائد اور اس کی سہولتیں چند روزہ ہیں، اپنے انجام کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو ہم کس طرح حاصل کرنے والے بن سکتے ہیں۔ جماعت کو میں اکثر توجہ دلاتا رہتا ہوں کہ ہمیں اپنے اخلاقی معیار بلند کرنے چاہیے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی اناؤں کے جال میں نہیں پھنسنا چاہیے۔ جماعت کے ہر فرد کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اخلاق اور انسانیت کا معیار بنے۔ بے شک بعض اوقات ہم جذبات کا اظہار بھی کر دیتے ہیں، غصہ آ جاتا ہے، یہ انسانی طبیعت ہے، لیکن ایک مومن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ حکم بھی دیے ہوئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی منشا کے متحد انہیں خرچ کریں۔ میں نے میاں بیوی کے معاملات کی مثال دی ہے، تو دیکھیں خطبہ نکاح میں پڑھی جانے والی آیات میں کس طرح اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف احکام دیے ہیں جن پر میاں بیوی دونوں کو عمل کرنا ضروری ہے۔ لیکن اکثر لوگ ان باتوں کو سامنے نہیں رکھتے، سمجھتے ہیں نکاح ہو گیا، شادی ہوگی اور بس جو لوگ اپنی باتوں پر اڑے رہتے ہیں بلکہ ان پر فخر کرتے ہیں، سامنے رکھنا تو ایک طرف رہا، جب مسائل اٹھتے ہیں تو اپنی بات پر ہی اڑے رہتے ہیں اور یہ فخر ہوتا ہے کہ ہم اس طرح اپنی بات پر قائم رہے۔ ہم نے فلاں کو کس طرح نیچا دکھا دیا۔ اپنے جذبات کو صحیح سمجھتے ہیں اور دوسرے کے جذبات کی پرواہ نہیں کرتے اور یہی کہتے ہیں ہم نے جو کچھ کیا وہ صحیح ہے۔
کیونکہ ان کے خیال میں دوسرے شخص کا علاج ہی یہ تھا جو انہوں نے سوچا اور جو انہوں نے کیا. اس کے علاوہ ان کے نزدیک اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا. اگر ایسے لوگوں کی بات مان لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مذہب جسے انہوں نے مانا ہے وہ جھوٹا ہے، کیونکہ مذہب کچھ کہتا ہے وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. یہ بے شک وہ کہہ سکتے ہیں کہ مذہب کا یہ حکم ایسا ہے جس پر ہمارے سے عمل مشکل ہے، لیکن یہ کہنا کہ اس حکم کو توڑے بغیر اور جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کے کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہو سکتا تھا، مذہب کو جھوٹا کہنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ غصہ دباؤ، حسن اخلاق سے پیش آؤ، اپنی غلطیوں پر ضد نہ کرو، بندوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرو. بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے تمہیں یہاں تک فرمایا ہے کہ جو بندوں کے حق ادا نہیں کرتا، ان اخلاق کے مطابق اپنا نمونہ نہیں دکھاتا جو خدا تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں، جن کا اپنانا ایک مومن کے لیے ضروری ہے، تو پھر ایسے لوگ خدا تعالیٰ کا بھی حق ادا نہیں کرتے. ان کی نمازیں اور عبادتیں بھی صرف دکھاوے کی ہیں، کیونکہ انہوں نے ان باتوں نے ان کے اندر وہ تبدیلی پیدا نہیں کی جو ایک مومن کا خاصہ ہے. ان میں وہ عاجزی نہیں آئی جو انہیں خدا تعالیٰ کا قرب دلانے والی ہے. اگر غصے کی حالت میں انسان اپنی ویڈیو بنوا لے، آج کل تو ویڈیو کو بڑی آسانی سے ہر جگہ میسر ہے، تو ایک عقل مند انسان ہوش کی حالت میں اسے دیکھ کر خود ہی شرمندہ ہو جائے کہ کیا حالت تھی اس کی. حضرت مسیح علیہ السلام نے ہمیں جو اس بارے میں نصائح فرمائی ہیں وہ میں پیش کرتا ہوں کہ مغضوب الغضب ہونے والوں کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے. ان کے دماغ عقل اور حکمت سے خالی ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ پاگل پن تک نوبت پہنچ جاتی ہے. اس بارے میں فرماتے ہوئے کہ جوش اور غصہ جو ہے جب بڑھ جائے تو عقل ماری جاتی ہے، اس لیے صبر کی طرف توجہ دلائی، کیونکہ اس سے صبر سے عقل اور فکر کی قوتوں میں اضافہ ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ عقل اور جوش میں خطرناک دشمنی ہے. جب جوش اور غصہ آتا ہے تو عقل قائم نہیں رہ سکتی، لیکن جو صبر کرتا ہے اور بردباری کا نمونہ دکھاتا ہے اس کو ایک نور دیا جاتا ہے جس سے اس کی عقل و فکر کی قوتوں میں ایک نئی روشنی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر نور سے نور پیدا ہوتا ہے. غصہ اور جوش کی حالت میں چونکہ دل و دماغ تاریک ہوتے ہیں، اس لیے پھر تاریکی سے تاریکی پیدا ہوتی ہے. پھر ذرا سی بات پر غصے میں آنے والوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کا دل حکمت سے عاری ہو جاتا ہے. فرمایا یاد رکھو جو شخص سختی کرتا ہے اور غضب میں آ جاتا ہے اس کی زبان سے معارف اور حکمت کی باتیں ہرگز نہیں نکل سکتی. وہ دل حکمت کی باتوں سے محروم کیا جاتا ہے. جو اپنے مقابل کے سامنے جلدی طیش میں آ کر آپے سے باہر ہو جاتا ہے، گندا دہن اور بے لگام کے ہونٹ لطائف کے چشمے سے بے نصیب اور محروم کیے جاتے ہیں. پھر اسے اچھی اور نیک باتیں نہیں نکلتی، محروم رہ جاتا ہے. غضب اور حکمت دونوں جمع نہیں ہو سکتے. جو مغضوب الغضب ہوتا ہے اس کی عقل موٹی اور فہم کند ہوتا ہے. اس کو کبھی کسی میدان میں غلبہ اور نصرت نہیں دیے جاتے. غضب نصف جنون ہے
جب یہ زیادہ بھڑکتا ہے تو پورا جنون ہو سکتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ دو قوتیں انسان کو منجر با جنون کر دیتی ہیں، یعنی جنون کی طرف لے جانے والی بناتی ہیں، ایک بدظنی اور ایک غضب۔ جب افراد تک پہنچ جائیں، جب ضرورت سے زیادہ ہر وقت انسان اسی سوچوں میں پڑا ہو، غصے میں رہے، بدظنیاں کرتا رہے، تو پھر پاگل پن کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ بس لازم ہے کہ انسان بدظنی اور غضب سے بچے۔ ایک مومن کی تعریف کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ مومن کو کیسا ہونا چاہیے کہ اس کو کسی بھی حالت میں عقل و خرد کو ہاتھ سے نہیں دینا چاہیے، ورنہ پھر جیسا کہ پہلے ذکر آیا پاگل پن کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مرد کو چاہیے کہ اپنے قوا کو برمحل اور حلال موقع پر استعمال کرے۔ مثلا ایک قوت غضبی ہے، جب وہ اعتدال سے زیادہ ہو تو جنون کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ جنون میں اور اس میں بہت تھوڑا فرق ہے۔ جو آدمی شدید الغضب ہوتا ہے اس سے حکمت کا چشمہ چھین لیا جاتا ہے، بلکہ اگر کوئی مخالف ہو تو اس سے بھی مغلوب الغضب ہو کر گفتگو نہ کرے۔ پھر آپ مومن کی نشانی بتاتے ہیں کہ کس طرح مومن کو غصے پر ضبط ہونا چاہیے، یا غصے پر ضبط ہو تو حقیقی مومن کہلاتا ہے۔ فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یعنی مومن وہ ہیں جو غصہ کھا جاتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ عفو اور درگزر سے پیش آتے ہیں۔ اور اگر انجیل میں بھی عفو اور درگزر کی تعلیم ہے، فرمایا اگرچہ انجیل میں بھی عفو اور درگزر کی تعلیم ہے مگر وہ یہودیوں تک محدود ہے۔ دوسروں سے حضرت عیسیٰ نے اپنی ہمدردی کا کچھ واسطہ نہیں رکھا اور صاف طور پر فرما دیا کہ مجھے بجز بنی اسرائیل کے دوسروں سے کچھ غرض نہیں، خواہ وہ غرق ہوں خواہ نجات پاویں۔ بس حضرت مسیح کا عفو اور درگزر بنی اسرائیل تک محدود تھا، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام جو مسیح محمدی بن کر آئے ہیں، آپ کا دائرہ عفو اور درگزر تو ساری دنیا تک پھیلا ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے عفو اور درگزر کو وسیع تر کرنے کی ضرورت ہے۔ بس یہ ہیں وہ معیار جو ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے نور سے فیض پانا ہے تو صبر، حوصلہ اور بردباری کا وصف بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے منہ سے معارف اور حکمت کی باتیں نکلیں، لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں، ہم حضرت مسیح علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھانے والے ہوں، تو ہمیں اپنے گھریلو اور روزمرہ کے معاملات میں سختی اور غضب کی حالت میں رہنے سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ذہنی صلاحیتوں اور استعدادوں کو کبھی تباہ و برباد نہ ہونے دیں، تو بدظنی اور غضب سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ حقیقی مومن بنیں تو اپنی صلاحیتوں کو برمحل اور برموقع اور مناسب رنگ میں ادا کرنا ہوگا۔ کہ غصہ کی کیفیت اگر پیدا بھی ہو تو جنونی ہو کے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ صرف اصلاح کے رنگ حد تک ہونی چاہیے۔ غصے اور بے لگام جذبات کا اظہار انسان کو جنونی بنا دیتے ہیں، بس ان میں اعتدال کی ضرورت ہے۔ اگر غصہ ہے تو اس حد تک جیسا کہ میں نے کہا جہاں اصلاح کے لیے ضروری ہے، اپنی اناؤں کے تسکین کے لیے نہیں، اپنی بڑائی ثابت کرنے کے لیے نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو اس سے زیادہ غصے کا اظہار کرتا ہے وہ اپنا ایمان ضائع کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام کی خوبصورتی یہی ہے کہ اعلیٰ اخلاق کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے غیر ضروری غصے کو دبانے
اور عفو سے کام لینے کی تلقین کرتا ہے۔ بس یہ خلق ہر ایک کو اپنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بغیر حقیقی مومن بننا مشکل ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے متواتر فرمایا ہے، مختلف تحریرات اور ارشادات میں فرمایا ہے کہ جذبات کو اپنے قابو میں رکھنا چاہیے، لیکن ہمارے اندر کمزوری ہے کہ ہم اس پر اس طرح عمل نہیں کرتے جس طرح کرنا چاہیے۔ اس میں عام احمدی بھی شامل ہیں اور عہدے داران بھی شامل ہیں۔ ایسے لوگ جو دوسروں کو تو آپ کی باتیں سناتے ہیں اور جذبات کو قابو میں رکھنے کی تلقین کرتے ہیں، لیکن خود اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سچے ہو کر جھوٹوں کی طرح تزلل اختیار کرو۔ بلکہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض تو جھوٹے ہو کر سچے اور ظالم ہو کر اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر کس طرح ایسے لوگوں کے بارے میں سمجھا جائے کہ ایمان کا ایک ذرہ بھی ان میں ہے؟ کیونکہ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ بجائے ضد کرنے کے، ہوش میں آنے پر وہ اپنے ظلم کا ازالہ کریں۔ اگر کسی کو کوئی جذباتی تکلیف پہنچائی ہے تو اس کا مداوع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کم از کم اپنے اندر ندامت اور شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ کیا کیا میں نے۔ ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ سوچ رکھتے ہیں یا اس طرح سوچتے ہیں۔ اگر ظلم وقتی جوش کے تحت ہو گیا ہے تو جوش کا وقت گزر جانے پر ایک مومن کو اس کا ازالہ کرنا چاہیے۔ اگر یہ ازالہ نہیں کرتے اور ندامت محسوس نہیں کرتے، بلکہ سارے حالات گزر جاتے ہیں اور پھر بھی اثر نہیں ہوتا، تو پھر جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حقیقی ایمان نہیں ہے، یہ دکھاوے کا ایمان ہے، پانی کے اس بلبلے کی طرح ہے جس کے اوپر پانی ہے اور اندر صرف ہوا ہے۔ اگر تمام پانی ہوتا تو پھر وہ پانی کی کیفیت میں ہوتا، ہوا نہیں ہوتی پھر اس میں۔ بس جیسا کہ میں نے کہا، ہمیں اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ کتنی دفعہ ہم پر اگر زیادتی بھی ہوئی ہے تو ہم نے برداشت کیا اور مغضوب الغضب ہو کر جواب نہیں دیا، یا اگر عہدے دار ہیں تو کتنی دفعہ ایسے مواقع پیدا ہوئے ہیں کہ دوسرے نے زیادتی کی اور انہوں نے انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے فیصلہ دیا، اس زیادتی کی پرواہ نہیں کی۔ برداشت یہ نہیں ہے کہ کسی طاقتور کا مقابلہ ہو اور جواب نہ دیا ہو اور کہہ دیا کہ ہماری بڑی برداشت ہے، بلکہ برداشت یہ ہے کہ سزا دے سکے اور پھر سزا نہ دے۔ یہاں یہ بھی واضح ہو کہ انتظامیہ انصاف اور شریعت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اگر کسی کو سزا دینے کی سفارش کرتی ہے، تعزیری کارروائی کرتی ہے، تو یہ اس زمرے میں نہیں آتا، کیونکہ یہاں اگر کسی کی غلطی ہے اس کو سزا مل رہی ہے اس کی وجہ سے، تو عفو، اس قسم کا عفو جو ہے وہ گناہ بن جاتا ہے۔ اگر کوئی اپنے معاملات میں دسترازی کرتا ہے، ظلم کا مرتکب ہوتا ہے، تو حاکم یا قاضی سزا دیتا ہے، جس طرح بچوں کو ماں باپ یا استاد سزا دیتے ہیں۔ یہ سزا کسی جرم میں کسی کو ملتی ہے تو اس لیے کہ اس نے شریعت کے حکم کی نافرمانی کی یا دوسروں کے حقوق تلف کیے۔ یہ وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ بعض لوگ زیادتی بھی کرتے ہیں، شریعت کے قوانین کی پابندی بھی نہیں کرتے، دوسروں کے حقوق بھی غصب کرتے ہیں،
اور پھر ان پر نظام جماعت جب تعزیر کرتا ہے تو یہ میری باتیں سن کر پہلے بھی کئی دفعہ میں کر چکا ہوں اس بارے میں، پھر مجھے لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور ابھی شروع کر دیں گے شاید کہ آپ نے عفو اور درگزر پر خطبہ دیا ہے، ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا جائے، ہمیں بھی معاف کر دیا جائے۔ تو اس بارے میں پہلے بھی میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ میری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ بعض مجھے گالیوں سے بھرے ہوئے خطوط بھی لکھ دیتے ہیں، ان کے لیے بھی کبھی میرے دل میں غصہ نہیں آیا، کبھی جذبات پیدا نہیں ہوئے غصے کے۔ ایسے لوگ عموماً اپنے نام نہیں لکھتے یا فرضی نام لکھتے ہیں، اگر وہ نام لکھ بھی دیں تو تب بھی میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس بارے میں ان پر کوئی کارروائی نہیں ہوگی، بے شک گالیاں دیں۔ ہاں، رحم ضرور آتا ہے ان پہ، اور مزید استغفار کا مجھے موقع مل جاتا ہے، میرے لیے تو یہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ سزا یا تعزیر تو دوسروں کے حقوق غصب کرنے یا شریعت کے حکم کی نافرمانی کرنے پر ملتی ہے، اور بڑے دکھ سے یہ سزا دی جاتی ہے، کوئی خوشی سے نہیں سزا دی جاتی۔ جس دن میری ڈاک میں وزارت مرامہ یا عمرہ ممالک کی طرف سے کسی کی تعزیر کی معافی کی سفارش ہوتی ہے، جو غلطی کی تھی اس کا مداوع ان لوگوں نے کر دیا ہوتا ہے، تو اس دن سب سے زیادہ میری خوشی کا دن ہوتا ہے۔ بس جہاں میرے فرائض میرے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں وہاں مجھے مجبور نہ کریں۔ ہاں، میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ فریقین اپنے معاملات جب قضاء میں لاتے ہیں اور قضاء یا انتظامیہ واقعات کی روشنی میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں اور ایک فریق پر ذمہ داری ڈالی جاتی ہے کہ حقوق ادا کرے، یا اس حد تک ذمہ داری ڈالی جاتی ہے کہ اتنا اگر مالی معاملہ ہے تو رقم ادا کرو یا دوسری ذمہ داریاں ادا کرو، تو جس فریق نے رقم وصول بھی کرنی ہو، جس نے حق لینا ہو، وہ دوسرے فریق کے مالی حالات کی اگر اس میں تنگی ہے تو اس کی وجہ سے جو زیادہ سے زیادہ سہولت دے سکتا ہے اس کو دینا چاہیے، وہاں پہ ضدیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ بلا وجہ کسی انعام میں پڑھ کر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر گزار ہونا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ اس شخص کی اتباع کرنے والے ہیں جس کا نام مسیح رکھا گیا ہے۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ آپ کو مسیح کہا گیا ہے، مسیح موت کو تو کیوں کہا گیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو مسیح کو دوسرے انبیاء سے ممتاز کرتی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام باتیں، تمام خصوصیات، تمام صفات دوسرے تمام انبیاء سے زیادہ ہیں، ان کی معراج کو پہنچے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کامل انسان اور آپ کی شریعت کامل اور مکمل شریعت ہے۔ لیکن آپ کے علاوہ باقی انبیاء میں جب ہم دیکھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات ہر نبی میں ایسی ہے جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ بس مسیح کی جو خاص امتیازی چیز ہے وہی مسیح موعود علیہ السلام کی مسیح سے ایک وجہ تشبیہ کی ہو سکتی ہے۔ اس کی وضاحت جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے کی ہے وہ بڑی دل کو لگنے والی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خصوصیت، حضرت مسیح علیہ السلام کی خصوصیت وہ نرمی کی تعلیم ہے جو حضرت مسیح نے پیش کی، اور بائبل تو یہاں تک کہتی ہے کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو کوئی تیرے دانے گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ اگر کوئی تجھ پر نالش کر کے تیرا کرتا لینا چاہے
تو چوگا بھی اسے لینے دے، اور جو کوئی تجھے 1 کوس بیگار میں لے جائے تو اس کے ساتھ 2 کوس چلا جا۔ پس بے شک تمام انبیاء نے نرمی کی تعلیم دی ہے، لیکن حضرت مسیح نے اپنے زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے اس پر بہت زیادہ زور دیا ہے نرمی کی۔ بس یہ خاص تعلیم ہے جو حضرت مسیح لائے، اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نام مسیح رکھا یا آپ کو تشبیہ دی مسیح سے، تو اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ آپ کو بھی خاص طور پر نرمی کی تعلیم دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ گو کہ آپ کا نام مسیح رکھنے کی یہ بھی وجہ ہے کہ آپ عیسائیوں کی ہدایت کے لیے بھی آئے اور اس لحاظ سے مسیح کہلائے۔ گو آپ دوسرے مذاہب کی طرف بھی آئے، ہندوؤں کی طرف بھی مبعوث ہونے کی وجہ سے آپ کا نام کرشن بھی رکھا گیا، اور اسی طرح مسلمانوں اور تمام اقوام عالم کی طرف آپ آئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور نیابت میں۔ بہرحال مسیح کے نام پر زور ہے، اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی نرمی کی بہت تعلیم دی ہے اور سختی کو دور کرنے کی نصیحت فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ تمہاری ہستی پر پورا انقلاب آوے، اور وہ تم سے ایک موت مانگتا ہے جس کے بعد وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ تم آپس میں جلد صلح کرو اور اپنے بھائیوں کے گناہ بخشو، کیونکہ شریر وہ انسان ہے کہ جو اپنے بھائی کے ساتھ صلح پر راضی نہیں، وہ کاٹا جائے گا، کیونکہ وہ تفرقہ ڈالتا ہے۔ تم اپنی نفسانیت ہر ایک پہلو سے چھوڑ دو اور باہمی ناراضگی جانے دو، اور سچے ہو کر جھوٹے کی طرح تظلل کرو تا تم بخشے جاؤ۔ نفسانیت کی فربہی چھوڑ دو کہ جس دروازے سے تم بلائے گئے ہو اس میں سے ایک فربہ انسان داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اس خصوصیت کو مد نظر نہ رکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اگر ہم خود اس تعلیم پر عمل نہیں کرتے تو دوسروں کو اس کی طرف بلانے کا کیا حق ہے ہمیں؟ بس ہمیں اپنی بہت اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہمیں وہ نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا سمجھے کہ ہم نے اپنے جذبات پر پورا قابو پا لیا ہے۔ آئرلینڈ کی مسجد کے افتتاح پر بھی میں نے کہا تھا کہ جب ہم تبلیغ کریں گے تو لوگ پوچھیں گے کہ باقی مسلمانوں کے بارے میں تو تم کہتے ہو کہ انہوں نے مسیح موعود کو نہیں مانا، اس لیے ہدایت سے خالی ہیں۔ تم نے تو مسیح موعود علیہ السلام کو مانا ہوا ہے، تم نے اپنے نفسوں میں کیا انقلاب پیدا کیا ہے؟ بس ہمارے نمونے ہماری تعلیم سے مطابقت رکھنے والے ہونے چاہیے۔ دوسرے مذاہب کو ماننے والے سارے تو اخلاق سے گری ہوئی حرکات نہیں کرتے۔ سوچنا چاہیے کہ کیا سارے عیسائی یا سارے ہندو یا تمام دوسرے مذاہب کو ماننے والے یا نہ ماننے والے بھی لڑتے رہتے ہیں؟ نہیں، ان میں بھی بہت سارے صلح جو ہیں اور انصاف پسند بھی ہیں۔ اگر ہم میں سے بھی بعض صلح جو اور بعض لڑاکے ہیں یا اخلاق سے گری ہوئی حرکات کرنے والے ہیں، تو ہم میں اور دوسروں میں امتیاز کیا رہ گیا؟ امتیاز تو تب ہوگا جب اس تعلیم پر عمل کرتے ہوئے جھگڑے فساد کی عادت ہم میں سے بالکل مٹ جائے گی، یا کم از کم اتنی کم ہو جائے کہ کسی کو نظر نہ آئے، اور جو تھوڑے سے ہوں بھی ایسے فساد کرنے والے ان سے ہم پوری طرح کراہت کرنے والے ہوں۔ بدی کو مٹانے کے لیے
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ اگر کسی بدی کو دیکھو اور طاقت ہو تو اسے ہاتھ سے ختم کر دو، اگر ہاتھ سے ختم نہ کر سکو تو زبان سے روکو، اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو دل میں برا مناؤ۔ بس احمدی معاشرے میں بھی غلط حرکات اور بد اخلاقی کو برا سمجھنے، روکنے اور منانے کا احساس پیدا ہونا چاہیے۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے روکنے اور سمجھانے اور اس کو ختم کرنے کا احساس پیدا ہونا چاہیے، جو برا منانے کا احساس پیدا ہونا چاہیے۔ اور جب سب کو یہ احساس ہو تو چند ایک بھی پھر اخلاق سے نہیں گرتے، پھر ہر ایک اپنا معیار اونچا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی ظالم کا ہمیں ساتھ نہیں دینا چاہیے، ہمیں وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، جس پر اس زمانے میں خاص طور پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے زور دیا ہے۔ ہمیں عفو، نرمی اور درگزر اور محبت سے کام لینا چاہیے۔ اگر کسی کو ظلم کرتا دیکھیں تو سمجھیں کہ اس نے مظلوم پر حملہ نہیں کیا بلکہ ہم پر حملہ کیا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر حملہ کیا ہے، کیونکہ جس کام کے لیے آپ مبعوث ہوئے تھے اس نے اس کی تحقیر کی ہے۔ بس ایسے حملہ آوروں کو روکنا ہمارا کام ہے۔ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں، دل میں برا منائیں اور مظلوم کے ظالم سے بچنے کے لیے دعائیں کریں۔ بس اگر ہم اخلاق سوز حرکتوں پر برا منائیں، ہمارا معاشرہ برا منائے تو خود بخود یہ ظلم اور یہ حرکتیں ختم ہو جائیں گی ہم میں سے۔ لیکن دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ بعض دفعہ ظلموں میں ماں باپ، بہن بھائی شامل ہو جاتے ہیں، خاص طور پر آئلی معاملات میں۔ اور پھر صرف یہی نہیں کہ یہ شامل ہوتے ہیں، دوستی کے نام پر بعض دوسرے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں بجائے اس کے کہ سمجھائیں۔ بس ہمیں معاشرے کی اصلاح کے لیے ان ظلموں میں شامل ہونے کے بجائے مظلوم پر حملے کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر حملہ سمجھنا چاہیے۔ اگر یہ ہوگا تو پھر دیکھیں ہمارا معاشرہ کس طرح ٹھیک ہوتا ہے جلد، اور ہمارے یہ رویے اور عمل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مقصد کو پورا کرنے والے ہوں گے۔ اللہ کرے کہ ہم عبادتوں کے ساتھ اعلیٰ اخلاق کے نمونے بھی قائم کرنے والے اور قائم کروانے والے ہوں، نہ کہ جھگڑوں اور فسادوں میں پڑھ کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بدنام کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی نفسانیت سے بچائے۔ آج بھی نماز جمعہ کے بعد میں ایک جنازہ حاضر پڑھاؤں گا جو مکرمہ آسیہ بیگم صاحبہ، علیہ چودھری محمد عبد الرحمن صاحب مرحوم انر پارک کا ہے۔ یہ 3 اکتوبر 2014 کو 69 سال کی عمر میں بقضاء الہی وفات پا گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابہ حضرت احمد یار صاحب اور حضرت مہتاب بی بی صاحبہ افلویری والے کی پوتی تھیں۔ صوم و صلات کی پابند، تہجد گزار، دعا کو کثرت سے ذکر الہی اور صدقہ خیرات کرنے والی، صابر و شاکر تھیں۔ چندہ جات میں باقاعدگی، مالی قربانی کرنے والی نیک مخلص خاتون تھی۔ 1978 میں جب آپ کے خامد کو مخالفین نے ایک جھوٹے مقدمے میں ملوث کیا تو آپ نے بڑی بہادری اور صبر سے یہ عرصہ گزارا۔ مرحومہ موسیہ تھیں اور وصیت کرنے کے ساتھ ہی اپنے حصہ جائیداد کی ادائیگی بھی کرتی تھی۔ ان کے پسماندگان میں 5 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں۔ ایک بیٹے ان کے اشتیاق احمد صاحب مربی سلسلہ ہیں جو آج کل پاکستان میں ہیں، اور دوسرے اعجاز الرحمان، یہ یہاں حفاظت خاص کے عملے میں شامل ہیں۔ آپ ماسٹر عبدالقدوس صاحب شہید کی پھوپھی بھی تھیں۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے، مغفرت کا سلوک فرمائے، اور ان کی اولاد کو بھی ان کی نیکیوں
पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मैं बाहर जाके नमाज जनाजा पढ़ाऊँगा, नमाज के बाद अब आप यहीं मस्जिद में सफ़ें दुरुस्त कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।